الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ یہ تفسیر بیان کی جا رہی ہے حضرت مولانا اسلم شیخوپوری صاحب نور اللہ مرقدہ کی تفسیر خلاصۃ القرآن سے۔ آج کا سپارہ ہے 24۔ سورہ زمر کا جو حصہ 24ویں پارے میں آیا ہے اس کے مضامین کی چند جھلکیاں یہاں ذکر کی گئی ہیں۔ اول یہ کہ قرآن دنیا کے سارے انسانوں کو دو فریقوں میں تقسیم کرتا ہے۔ ایک فریق کافروں کا ہے کہ جو اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں اور قرآن اور اس کے رسول کی تکذیب کرتے ہیں، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اور دوسرا فریق انبیاء اور ان کی اتباع کرنے والوں کا ہے کہ ان کی جزا جنت ہے۔ اور دوسری بات ذکر کی گئی کہ بندوں پر اللہ کی خصوصی رحمت اور اس کے فضل و احسان میں سے یہ بھی ہے کہ وہ خطا کاروں، مجرموں اور کافروں کے لیے رحمت اور توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہے اور انہیں خود توبہ اور رجوع الی اللہ کی دعوت دیتا رہتا ہے۔ وہ گناہ گاروں کو مایوس نہیں کرتا بلکہ ان کے دل میں امید کا چراغ روشن کر دیتا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے کہ فرما دیجئے کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور یقیناً وہ بے حد بخشنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ اور ارشاد ہوتا ہے کہ اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کے سامنے جھک جاؤ قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے اور پھر تمہاری مدد نہ کی جا سکے۔ بندوں کو توبہ اور انابت کی دعوت دینے کے بعد یہ سورت قیامت کے مختلف مناظر بیان کرتی ہے، جب اللہ پر جھوٹ بولنے والوں کے چہرے سیاہ ہوں گے اور سور پھونکا جائے گا، سب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، زندگی کا حساب ہوگا، پھر کافروں کو کھینچ کھینچ کر دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا اور اہل تقوی کو جنت میں داخل ہونے کی دعوت دی جائے گی۔ فرشتے ان کا استقبال کرتے ہوئے انہیں سلام کہیں گے اور وہ اللہ کی حمد کرتے ہوئے اپنے مسکن میں تشریف فرما ہوں گے۔ اس کے بعد 24ویں سپارے میں جہاں سورہ زمر ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد سورہ غافر شروع ہوتی ہے۔ یہ سورہ غافر مکی ہے، اس میں 82 آیات اور 9 رکوع ہیں، اور سورہ غافر کو سورہ مومن بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے مطالعے سے انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اس سورت کا موضوع حق و باطل اور ہدایت و ضلالت کے درمیان معرکہ کا بیان ہے۔ اس سورت کی ابتدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی معجزہ قرآن کے تذکرے سے ہوئی ہے، جو کئی صدیاں گزرنے کے باوجود آپ کی نبوت و صداقت کا گواہ ہے۔ اللہ کے علوم و معارف پر قدامت کا کوئی اثر نہیں اور وہ آج بھی تازہ اور زندہ کلام ہے۔ سائنسی ترقیاں اور جدید تحقیقات اس کے بیان کردہ علمی حقائق کی تصدیق کرتی ہیں، اور جوں جوں انسان کے علم میں اضافہ ہوگا تو وہ قرآن کے ربانی کلام اور معجزہ ہونے کا اقرار کرتا جائے گا۔ شرط بس یہ ہے کہ اسے قلب سلیم عطا ہو اور وہ گروہی تعصب اور حاسدانہ بغض و عنا سے بالاتر ہو کر سوچے۔ قرآن کریم کے وحی الہی ہونے کا ذکر کرنے کے بعد ایک ہی آیت میں اللہ کی 4 صفات بیان کی گئی ہیں، یعنی وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے اور بندوں پر فضل و احسان کرنے والا ہے۔ یہ سورت جن دوسرے موضوعات کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے ان میں سے یہ بھی مضمون ہیں۔ اول یہ کہ وہ فرشتے جنہیں حملۃ العرش یعنی عرش کو اٹھانے والے ہونے کا شرف حاصل ہے، وہ اور جو عرش کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، یہ سب اللہ کی حمد و تسبیح کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کے لیے
دعائیں بھی کرتے ہیں۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تیری رحمت اور علم ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے، پس تو مغفرت فرما دے ان لوگوں کی جو توبہ کرتے ہیں اور تیری راہ کی اتباع کرتے ہیں، اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اور اے ہمارے رب، تو انہیں بھی ان دائمی باغات میں داخل فرما دے جن کا تو نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے، اور ان کے آبا، ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو نیک ہیں انہیں بھی داخل فرما دے، اور بے شک تو ہی غالب اور حکمت والا ہے، اور ان کو عذابوں سے بچائے رکھ، اور جسے تو نے اس دن عذابوں سے بچا لیا تو بے شک تو نے اس پر مہربانی فرمائی، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ دوسرا مضمون یہ ذکر کیا گیا کہ قرآن کا جو ایک خاص اسلوب ہے کہ ترغیب کے بعد ترہیب، جنت کے بعد جہنم اور اہل ایمان کے بعد اہل کفر کا تذکرہ کرتا ہے، تو یہاں بھی ایسا ہی ہے۔ پہلے یہ بتایا گیا کہ مقرب فرشتے ایمان والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اب کفار اور فجار کا حال بتایا جا رہا ہے کہ جب انہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کر دیا جائے گا اور وہ اپنے اعمال بد کا انجام دیکھ لیں گے تو اپنے آپ سے سخت نفرت کریں گے اور اپنے آپ کو برا بھلا کہتے ہوئے معذرت پیش کریں گے۔ دنیا والی اکڑفوں کو بھول کر بڑی ذلت اور انکساری کے ساتھ آگ کے شعلوں سے نکلنے کی درخواست کریں گے، لیکن ان کی یہ درخواست رد کر دی جائے گی، اور جہنم کے داروغے ان سے کہیں گے کہ جیسے آج عذاب کی شدت دیکھنے کے بعد تم اپنے آپ سے نفرت کا اظہار کر رہے ہو، اس سے کہیں زیادہ نفرت اللہ تعالیٰ اس وقت تم سے کرتا تھا جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی، لیکن تم تکبر اور سرکشی کرتے ہوئے کفر کرتے تھے اور ایمان قبول کرنے سے انکار کرتے تھے۔ یہ قیامت کا دن تو بندوں کے درمیان عدل و انصاف کا دن ہے۔ آج ہر شخص کو اس کے نیک یا بد عمل کا بدلہ مل رہا ہے۔ اور تیسرا مضمون یہ کہ کفار پر اللہ کے عذاب کا تذکرہ کرتے ہوئے ظلم اور سرکشی کے مشہور کردار فرعون کا قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو پیش آیا تھا، یہ حقیقت سمجھانے کے لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ ظالموں اور متکبروں کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تو کئی صورتوں میں آیا، مگر سورہ غافر میں اس کے ضمن میں ایک مومن بندے کا بھی خاص تذکرہ ہے، اور اسی کے تذکرے کی وجہ سے اس سورت کا دوسرا نام مومن رکھا گیا ہے۔ یہ شخص خفیہ طور پر ایمان قبول کر چکا تھا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے مشورے ہونے لگے تو یہ صاحب ایمان انسان آپ کے دفاع کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، کیا تم ایک ایسے شخص کو قتل کرتے ہو صرف اس بہانے سے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، جبکہ وہ تمہارے پاس واضح دلائل اور روشن معجزات بھی لے کر آیا؟ لیکن فرعون اپنی بات پر اڑا رہا، اور اس نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ صرف میری رائے ہی درست ہے اور میرا سوچا فیصلہ جو ہے وہی صحیح ہے کہ موسیٰ کو قتل کر دیا جائے، اس سے کم درجے کی کوئی بات بھی قبول نہیں۔ سامعین کرام، اگر ہم اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ آج کے ڈکٹیٹروں کا مزاج بھی ویسا ہی ہے جو کل کے ڈکٹیٹروں کا تھا۔ وہ اپنے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات کو حرف آخر سمجھتے تھے، اور جتنے بھی ڈکٹیٹر آتے تھے وہ ایسا ہی اپنی جو ہے وہ باتیں بناتے تھے، اور جو بات کہتے تھے بس اسی کو آخر سمجھتے تھے اور اس پہ عمل کرتے تھے۔ تو پوری انسانیت ایسے ہی ان کے نرغے میں تھی، اور ہر خود امت مسلمہ کے گردنوں پر بھی ایسے ہی خود سر اور متکبر مسلط ہیں جو اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں، اور کسی بڑے سے بڑے عالم کی رائے کو ماننا بھی جو ہے وہ ضروری نہیں سمجھتے۔ تو رجل مومن کی تقریر اس قدر مؤثر تھی کہ فرعون کو خطرہ لاحق ہو گیا کہ میرے درباری اس کے دل سے نکلی ہوئی باتوں سے متاثر نہ ہو جائیں۔ اس نے پہلے تو اپنا قطعی فیصلہ سنا دیا کہ اب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام دونوں کا وجود برداشت نہ کیا جائے گا۔ پھر بندہ مومن کی تقریر دل پذیر کو
مذاق میں اڑانے کے لیے اپنے وزیر حامان کو اس نے حکم دیا کہ میرے لیے ایک بلند و بالا عمارت بنائی جائے اور میں دیکھوں تو صحیح کہ موسیٰ کا رب ہے کہاں۔ یہی چالاک حکمرانوں کا وتیرہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی دھمکی کی زبان استعمال کرتے ہیں اور کبھی مخالف کی رائے کو استہزاء کا نشانہ بنا کر اس کی اہمیت لوگوں کی نظروں سے گرا دیتے ہیں۔ فرعون کے استہزاء کے باوجود بندہ مومن نے اپنا بیان جاری رکھا، لیکن ظاہر ہے کہ فرعون نہ خود ایمان پر آمادہ ہوا اور نہ اپنے مقربین کو اس طرف آنے دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اللہ کا بندہ عذاب سے بچ گیا، جبکہ فرعون اور اس کے انصار و اعوان عذاب کی لپیٹ میں آ گئے۔ یہ عذاب قبر بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے کہ قبر میں بھی عذاب ہے اور صبح و شام ان پر پیش کیا جاتا رہے گا، اور آخرت میں تو انہیں شدید ترین عذاب کا سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ اور چوتھا مضمون یہ ذکر کیا گیا ہے کہ فرعون جیسے ناشکروں اور متکبروں اور ظالموں کا عبرت آموز تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی چند نعمتوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ اللہ نے سکون کے لیے رات اور دیکھنے اور معاش کے لیے دن بنایا ہے، زمین سکون و قرار کے لیے اور آسمان کو چھت بنایا، حسین صورتوں سے نوازا ہے اور رزق کے طور پر پاکیزہ چیزیں عطا فرمائی۔ یہ سب ان کی نعمتیں ہیں، لیکن انسان ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ جن مقاصد کے لیے اللہ نے یہ نعمتیں عطا کی ہیں انہیں ان مقاصد میں استعمال نہیں کرتا اور نہ ہی ان میں غور و فکر کر کے اپنے خالق کو پہچانتا ہے۔ اگر انسان خارجی کائنات پر غور و فکر کرنے کے بجائے خود اپنی تخلیق میں غور و فکر کر لے تو وہ اللہ کو پہچان سکتا ہے۔ انسان اپنی تخلیق میں مختلف مراحل سے گزرتا ہے، ان میں سے ہر مرحلہ ہی بڑا عجیب اور حیران کن ہے کہ بے جان مٹی سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، پھر نطفہ، پھر جمع ہوا خون، پھر گوشت کی بوٹی اور ہڈیاں اور ڈھانچہ اور جان، عقل، سمع، بصر، پورے جسم میں ہزاروں میل لمبی پھیلی ہوئی رگوں کا جال اور خون کی گردش، دل کی حرکت، 360 جوڑ پیدا ہوتا ہے تو از حد کمزور اور عاجز، نہ طاقت گفتار نہ تمیز و عرفان، پھر اسے اللہ عقل و فہم اور قوت و ادراک عطا کرتا ہے، بچپن کے بعد جوانی کی حدود میں قدم رکھتا ہے، پھر بڑھاپا اسے آ لیتا ہے اور انسان ویسے ہی ہو جاتا ہے جیسے بچپن میں تھا۔ نظر کمزور، عقل میں خلل، اعضاء میں ضعف، حواس میں تعطل اور چلنے پھرنے اور اٹھنے بیٹھنے سے عاجز، یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے۔ موت بھی اس کی تخلیق کے مراحل میں سے ایک مرحلہ ہے، اور موت کے بعد دوبارہ زندگی دی جاتی ہے تاکہ اس کی تخلیق کے بعد بقیہ مراحل کی بھی تکمیل ہو جائے۔ ایک طرف انسانی زندگی کی یہ عجوبہ کاریاں اور قدرت الہیہ کی زندہ نشانیاں ہیں، تو دوسری طرف آیات الہیہ میں سے جھگڑا کرنے والوں کا انکار اور اعراض، جو یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم مٹی اور نطفے سے وہ بڑھاپے اور موت تک کن مراحل سے گزرتے ہیں اور کون ہے جو ان سارے مراحل کی نگرانی کرتا ہے۔ اسی لیے انسان کی جو تخلیق کا ذکر کرنے کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں، یہ کہاں پھرے جا رہے ہیں۔ سورت کے اختتام پر پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی ہے، اس کے بعد جھٹلانے والوں کو زمین پر چل پھر کر ہلاک شدہ اقوام کا انجام اور ان کے آثار دیکھنے کی تلقین کی گئی ہے، اور ان اقوام کو بھی اپنی ظاہری قوت اور مادی وسائل پر بڑا ناز تھا۔ انہوں نے انبیاء کے معجزات اور صداقت کے واضح نشانیوں کو جھٹلا دیا، پھر جب انہوں نے اللہ کا عذاب اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ لیا تو توحید کا اقرار، بت پرستی سے بیزاری کا اظہار کیا، لیکن یہ اقرار اور اظہار ان کے کسی کام نہ آیا، اس لیے کہ اللہ کا دستور متکبروں اور سرکشوں کے بارے میں یہ ہے کہ عذاب کا مشاہدہ کر لینے کے بعد ان کا ایمان قبول نہیں کیا جاتا۔ اس کے بعد سورہ حامیم سجدہ ہے کہ اس میں 54 آیات اور 6 رکوع ہیں، اور کیونکہ اس میں ایک سجدہ بھی آتا ہے اس لیے اس کو حامیم سجدہ کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا آغاز بھی حروف مقطعات میں سے حامیم کے ساتھ ہوا جیسے پہلی سورت کا ہوا، اور ایسی
صورتوں کی تعداد تقریباً 7 ہے۔ انہیں اصطلاح میں حوامیم سبعہ کہتے ہیں اور آل حامیم بھی کہتے ہیں۔ یہ صورتیں جس ترتیب سے مصحف میں موجود ہیں اسی ترتیب سے نازل ہوئی تھیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان صورتوں کو قرآن کا حسن قرار دیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ہر چیز کا مغز ہوتا ہے اور قرآن کا مغز آل حامیم ہے۔ حوامیم سبعہ یعنی 7 وہ صورتیں کہ جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں وہ یہ ہیں کہ سورہ مومن، سورہ حامیم سجدہ، سورہ شورى، زخرف، دخان، جاثیہ اور احقاف۔ یہ صورت اپنا آغاز قرآن عظیم کے ذکر سے کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ یہ کتاب اس ہستی کی طرف سے نازل ہوئی ہے کہ جو بے حد مہربان اور انتہائی رحم کرنے والا ہے، اور اس صورت کے احکام اور معانی، مضامین اور مقاصد، قصص اور مواعظ، احکام اور امثال، وعدے اور وعیدیں سب بالکل واضح ہیں، ان میں کوئی ابہام اور کوئی اخفا نہیں۔ لیکن اس وضاحت اور بیان کے باوجود بہت سارے لوگ جو ہے اس سے اعراض کرتے ہیں اور وہ بدبخت اپنے کو خود ہی اندھوں اور بہروں کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، کانوں میں ڈاٹ ہے، اور اے نبی ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ حائل ہے، لہذا نہ تو ہم تمہاری دعوت سمجھتے ہیں اور نہ سنتے ہیں اور نہ ہی تجھے دیکھ پاتے ہیں۔ مشرکین کے ہذیان اور یا وہ گوئی کے جواب میں اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ اپنی شخصیت کا تعارف اور اپنی بعثت کا مقصد بتا دیجئے۔ آپ فرما دیجئے کہ مجھے فرشتہ یا کوئی دوسری مخلوق ہونے کا دعویٰ نہیں، میں بشری تقاضے اور ضروریات رکھنے والا تمہارے جیسا انسان ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی اور رسالت کے ساتھ امتیاز بخشا ہے۔ اس کے بعد یہ صورت مشرکین کے کفر و شرک پر تعجب کا اظہار کرتی ہے کہ جو اللہ کی عظمت و جلال کے آثار کا مشاہدہ کرنے کے باوجود ان کا انکار کرتے ہیں۔ ان آثار و براہین کی نشاندہی کرنے کے ساتھ ساتھ عاد و ثمود کی تکذیب و انکار اور ان کا انجام ذکر کیا گیا ہے۔ قوم عاد کو حیرت انگیز جسمانی قوت عطا کی گئی تھی۔ ان کی طاقت کا یہ حال تھا کہ ان کا ایک شخص پہاڑ سے چٹان توڑ کر الگ کرتا تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اس قوت و طاقت کی عطا پر اللہ کا شکر ادا کرتے، لیکن وہ شکر کے بجائے گھمنڈ میں مبتلا ہو گئے اور فخریہ طور پر چیلنج کرنے لگے کہ ہے کوئی جو ہم سے زیادہ طاقتور ہو۔ ان کی حماقت اور نادانی پر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے انہیں جواب دیا گیا کہ کیا تم اس ذات کی قوت و طاقت سے غافل ہو گئے جس نے تمہیں پیدا کیا؟ کیا تم اس حقیقت کو بھول گئے کہ تمہاری طاقت باری تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی اور قوت و جلال کے سامنے کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتی؟ پھر یوں ہوا کہ ان پر تیز اور ٹھنڈی ہوا کا عذاب مسلط کر دیا گیا، اور مسلسل 7 دن تک ہوا چلی اور ہوا نے انہیں اٹھا کر یوں پٹکا گویا وہ بے حیثیت کیڑے مکوڑے اور خس و خاشاک ہوں۔ قوم سمود نے ایمان پر کفر کو اور ہدایت پر ضلالت کو اور بصارت پر اندھے پن کو ترجیح دی۔ ایک دن جب کہ وہ اپنی عیاشیوں میں مست تھے تو ایک چنگھاڑ آئی جس سے کانوں کے پردے پھٹ گئے، اور زلزلہ آیا جس سے کچھ زیر و زبر ہو کر سب کچھ جو ہے وہ زیر و زبر ہو کر رہ گیا۔ عاد و ثمود جیسی سرکش قوموں پر دنیاوی عذاب کا تذکرہ کرنے کے بعد اخروی عذاب کا تذکرہ ہے کہ جب اللہ کے دشمنوں کو اللہ کے حضور جمع کیا جائے گا اور وہاں ان کے اعضاء یہاں تک کہ ان کے جسم کی کھال ان کے خلاف گواہی دے گی، تو یہ صورت متکبرین اور منکرین کے مقابلے میں مخلص مومنین کا بھی تعارف کراتی ہے کہ جن کا نمایاں ترین وصف ایمان پر استقامت ہے، کہ جب انہوں نے ایک بار اللہ کو اپنا رب کہہ دیا تو اب وہ
زندگی بھر اپنے اس قول و قرار پر جم گئے، اور یہی استقامت اور یہی ولایت ہے، اور استقامت سب کرامتوں میں سے بڑی کرامت ہے، اور اصحاب استقامت کو جنت میں ٹھکانہ دے کر کہا جائے گا کہ تم یہاں من چاہی زندگی گزارو، یہ بدلہ ہے اس کا کہ تم دنیا میں خدا چاہی زندگی گزار چکے، تو یہ اس کا تمہیں بدلہ دیا جا رہا ہے۔ اصحاب استقامت میں سے بھی اللہ کے نزدیک سب سے معزز اور قابل تحسین وہ لوگ ہیں جو اخلاص اور حکمت کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور اس راہ کی مشکلات کو رضا الہی کے حصول کے لیے برداشت کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس پارے کا اختتام رب تعالیٰ کے عدل کے بیان پر ہوتا ہے، اور فرمایا گیا کہ جو نیک عمل کرتا ہے سو وہ اپنے لیے کرتا ہے، اور جو برے عمل کرتا ہے سو اس کا وبال بھی اسی پر پڑے گا، اور تیرا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ 24واں سپارہ یہاں پر ختم ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔